بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبریں ہیں اور ان اچھی خبروں سے پاکستان کی قیادت کتنا فائدہ اٹھاتی ہے یہ ان پہ منحصر ہے، ان کی صلاحیتوں پہ منحصر ہے. اور انڈیا کے لیے کوئی اتنی اچھی خبریں نہیں ہیں. پاکستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے پاکستان کو جب بھی اس کو موقع ملا اور اس نے پاکستان کو نقصان ہی پہنچایا. وہاں سے کوئی اچھی اطلاعات نہیں آ رہی. اور امریکی کمیشن کی ایک رپورٹ آئی ہے اور اس نے مطالبہ کیا ہے، بہت بڑا مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے. اب جس گڑھے میں انہوں نے پاکستان کو ڈالنے کی کوشش کی تھی اور جو FIR پاکستان کے خلاف درج کروائی تھی، پاکستان تو وہاں سے سروائیو کرتا کرتا یہاں تک پہنچ چکا ہے. اب انڈیا اس سے کیسے بچے گا اور اس کو بچانے کے لیے کون آئے گا، یہ ایک اہم سوال ہے. یہ بھی آپ سے میں شیئر کرتا ہوں ان ڈیٹیل. اور لیکن جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کرونا نے انڈیا میں وہ تباہی مچائی ہے کہ اب پوری دنیا میں اس وقت انڈیا سب کو پیچھے چھوڑ چکا ہے اور امریکہ سے بھی آگے نکل گیا ہے کرونا کی تباہیوں میں. 3 لاکھ نہیں، 3.25 اور 3.5 لاکھ کیسز روزانہ کرونا کے رپورٹ ہو رہے ہیں. اور شمشان گھاٹ جہاں پہ ڈیڈ باڈیز کو جلایا جاتا ہے ہندو اور سکھ عقیدے کے مطابق، وہ وہاں پہ جگہ نہیں ہے. اور اب عالمی ذرائع ابلاغ جو تصاویر دے رہا ہے وہ بہت ہی خوفناک اور دل ہلا دینے والی تصاویر ہیں. وہاں پہ جلی ہوئی لکڑیوں کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں اور ایک وسیع و عریض گراؤنڈ، اور وہاں پہ کیا ہے، ڈیڈ باڈیز جو جلائی جاتی ہیں راکھ ہی راکھ نظر آ رہی ہے. اور سینکڑوں لاشیں جو ہیں، سینکڑوں ڈیڈ باڈیز جلانے کے مناظر ہم بیک وقت دیکھ رہے ہیں. اور پوری دنیا میں اس وقت ریڈ الرٹ، اور دنیا بھر نے بھارت کو بلیک لسٹ کر دیا ہے. دبئی، UAE، مڈل ایسٹ کنٹریز نے بھی مکمل طور پہ بلیک آؤٹ، اور انڈیا کا مکمل کہنا چاہیے بائیکاٹ، مکمل بین کر دیا ہے. نہ صرف یہ کہ براہ راست کوئی بھارتی مڈل ایسٹ عرب ممالک میں جا سکتا ہے، بلکہ انڈائریکٹ بھی یعنی ٹرانزٹ کے ذریعے بھی نہیں جا سکتا. یعنی اگر انڈیا سے وہ کہیں اور پہنچا ہے اور وہاں سے اگر اس نے فلائٹ اگلی کوشش کی ہے ڈیسٹینیشن چینج کرنے کی، تو فار ایگزامپل کوئی بھارتی اڑتا ہے کسی ایسے ملک میں جہاں پہ پابندی نہیں ہے، تو وہاں سے وہ مڈل ایسٹ نہیں آ سکتا، عرب ممالک میں نہیں آ سکتا، تھائی لینڈ نہیں جا سکتا، برطانیہ نہیں جا سکتا، امریکہ نہیں جا سکتا. تو یہ بھارت پہ جی سخت ترین پابندیاں عائد ہو گئی ہیں. اب جس بھارتی شہری نے جی خاتون تھیں، وہ یوٹیوبر تھیں، انہوں نے یہ خبر دے دی کہ کیا سچویشن ہے. اس کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا ہے. اس خاتون کو دن دہاڑے مار دیا گیا. اور کس نے مارا؟ انتہا پسندوں نے، RSS کے انتہا پسندوں نے اس کو مار دیا، کیونکہ اس نے ایکچوئل جو کچھ انڈیا میں اس وقت کرائسس ہے وہ پیش کیا تھا. تو یہ تو چل رہا ہے جی معاملہ انڈیا کے ساتھ. پاکستان میں بھی سخت ترین پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور ابتدائی طور پہ رات کا لاک ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے. اور اگر پھر بھی سچویشن نہ آئی تو پھر دن کا لاک ڈاؤن بھی شروع ہو جائے گا. اور اس کے بعد یہ معاملات، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہاولپور، راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، لاہور، اس سمیت KPK کے شہر، بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پہ 20% سے زیادہ کا پازیٹیوٹی ریٹ ہے. تو پاکستان نے بھی الرٹ جاری کیا ہے اور پاکستان بھی اس بارے میں سخت اقدامات کر رہا ہے. اب ایک اور مصیبت بھارت پہ، گرے لسٹ میں بھارت جا چکا ہے FATF کی، کیونکہ بہت ساری رپورٹس آئی تھیں، امریکن بھی اور برٹش بھی اور یورپی یونین کی بھی. بہت سارے کمیشن، بہت ساری NGOز، بہت ساری کمیٹیوں نے جو رپورٹ دی، تحقیقاتی کمیٹیوں نے، اس کے اکارڈنگلی بھارت جو ہے
وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، اور اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھیں، لہٰذا اور بینکوں کو جرمانے ہوئے وہاں کے۔ اب فیٹف کی گرے لسٹ میں تو جا ہی چکا ہے، اب ایک اور مصیبت آن پڑی ہے اس پہ، اور وہ ہے کہ امریکی کمیشن نے مذہبی آزادی کے خلاف بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ یہ ایک امریکی کمیشن ہے اور وہ اقلیتوں کا جائزہ لیتا ہے مختلف دنیا کے مختلف ممالک میں کہ اقلیتوں کی سچویشن وہاں پہ کیا ہے۔ اس کے اکارڈنگلی جی انڈیا اس وقت بدترین سلوک کیا جا رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ، اور مذہبی آزادی کے خلاف ورزی پر مسلسل دوسرے سال، یعنی پچھلا سال بھی اور یہ سال بھی، 18 بھی اور 19 بھی اور 20 بھی، دونوں سال میں انڈیا سر فہرست ہے بدترین حوالے سے کہ وہاں پہ مذہبی آزادیاں اور اقلیتوں کے سلوک سلب کیے جا رہے ہیں اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نہ صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ مارا جا رہا ہے۔ سیاسی حقوق تو اپنی جگہ، ان کو فزیکلی مارا جا رہا ہے، اور یہ 2 سال کی امریکی کمیشن نے رپورٹ دی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس کو انڈیا کو بلیک لسٹ کیا جائے اور ان ملکوں میں ڈالا جائے جہاں پہ سچویشن بدترین ہے اقلیتوں کے حوالے سے، اور امریکی محکمہ خارجہ کو بھی اور امریکی حکومت کو بھی اس کمیشن نے مطالبہ کیا ہے۔ اب ظاہر ہے اب منفی رجحان مسلسل دوسرا تیسرا سال ہے اور منفی رجحان کی طرف جا رہا ہے انڈیا۔ تو اس میں کیا کیا رپورٹ کیا انہوں نے نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ، دلت، عیسائی، سب کے سب جو سکھ تمام منورٹیز اس میں شامل ہیں جن کو وہاں پہ، اور کیا کہا گیا جی کہ انڈیا جو ہے اس وقت صرف ہندوتا اور ہندو قوم پرستی اس کو صرف فروغ دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے اور کسی قوم کے لیے، کسی مذہب کے لیے نہیں ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ رجحان جاری رہا تو یہ بہت خطرناک رجحان ہوگا، کیونکہ انڈیا میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی آبادی ہے جو ان منورٹیز پہ مشتمل ہے۔ 22 کروڑ تو صرف مسلمان ہیں، اس کے بعد اس دوسرے پہ آتے ہیں جناب سکھ، پھر عیسائی آتے ہیں، پھر دلت آتے ہیں، یہ سب کے سب وہاں پہ موجود ہیں۔ اور رپورٹ کے مطابق ہندوستانی حکومت مخالف آوازوں کو دبا رہی ہے اور بھارت کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش سمیت ملک بھر میں بین المذاہب شادیوں پر پابندی میں اضافے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے، یعنی اس میں مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی ہندو خواتین، اور ان پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، باقاعدہ قانون سازی کر دی گئی ہے۔ پھر کمیشن نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ جی محکمہ خارجہ جو امریکہ کا ہے وہ ہندوستان کو خاص تحفظات کے حامل ملک کے طور پر نامزد کرے اور اس کو بلیک لسٹ میں شامل کرے، اس بلیک لسٹ میں جس میں پاکستان، سعودی عرب اور چین شامل ہیں، یعنی یہاں تک معاملہ پہنچا ہوا ہے۔ گو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں الحمدللہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، سعودی عرب میں بھی ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے، لیکن 99% پاکستان تو ویسے ہی مسلم آبادی ہے، سعودی عرب میں بھی یہی ہے، تو خیر یہ ان کی مرضی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی بلیک لسٹ میں شامل دیگر ممالک کی فہرستوں میں جی ایریٹریا ہے، ایران ہے، میانمار ہے، نائجیریا ہے، شمالی کوریا ہے، تاجکستان، ترکمانستان بھی شامل ہیں، اور اگر ان ممالک نے اپنی کارکردگی بہتر نہ بنائی تو ان پر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ اب ایک اور خبر لے لیں، اور وہ بھی انڈیا کے لیے اچھی نہیں ہے اور ایران کے لیے بہت اچھی ہے، اور اسرائیل کی ایک میزائل فیکٹری میں خوفناک قسم کا دھماکہ ہوا ہے، اور ایران پہ تو دھماکے کیے جاتے ہیں، اب اسرائیل کی میزائل فیکٹری میں بھی انتہائی خوفناک دھماکہ ہوا ہے اور ویڈیو جاری کر دی گئی ہے، اور اس میں بہت دور دور تک اور آتش گیر مادہ پلس یہ کہ فیکٹری تباہ، اور نہ صرف فیکٹری تباہ بلکہ اندر زوردار دھماکے مزید ہوئے، اور اس پہ ابھی تک کوئی
ڈیٹیل رپورٹ سامنے نہیں آئی، لیکن یہ وہ اہم ترین فیکٹری ہے جی جہاں پہ میزائل تجزیے کے دوران یہ ہوا ہے، میزائل بنائے جاتے ہیں اور جدید ترین میزائل بنائے جاتے ہیں اور راکٹ انجن تیار کیے جاتے ہیں اور اوفک سیٹلائٹ لانچر اور مختلف قسم کے میزائل رکھے جاتے ہیں۔ تو ابھی تک اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی، لیکن ایران نے یہ کہا تھا جب ان کے سائنسدان کو مارا گیا اور ایران کے کچھ کیا کہنا چاہیے جوہری مراکز کو، جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا، تو تب ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، اور ان کا اشارہ تھا اسرائیل کی طرف، اسرائیل کا کہا تھا انہوں نے، اور امریکہ سے۔ بغداد میں وہ امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنا چکے ہیں، 2 فوجی اڈوں کو، اور اب یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری کب قبول کی جاتی ہے اور ایران اس کا کریڈٹ لیتا ہے یا نہیں۔ اب آتے ہیں اچھی خبروں کی طرف۔ پاکستان کے لیے جو اچھی خبریں ہیں وہ ہے کہ جناب سعودی عرب کے ساتھ بہت ہی کیا کہنا چاہیے سرد مہری چل رہی تھی، اور اب وہ سرد مہری ہو گئی ختم، اور وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کا وزٹ کریں گے۔ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ آئندہ ماہ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں عمران خان سعودی عرب جائیں گے، اور وہاں پہ ان کی کنگ سلمان سے ملاقات، کنگ سلمان کے ساتھ ساتھ کراؤن پرنس، MBS اور اعلیٰ حکام کے ساتھ، اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا، اور اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے ملٹری لیڈرشپ، آرمی چیف یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ساتھ ہوں۔ یہ وزٹ ہے، امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور درمیان میں جو برف پگھل چکی ہے، اختلافات اب ماند پڑ چکے ہیں اور صورتحال آگے کی طرف جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں دفتر خارجہ وزیر اعظم آفس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ سعودی سفیر نے پہلے ہی خبر دے دی تھی، اور اب وزیر اعظم آفس نے بھی کہہ دیا کہ آخری رمضان کے آخری عشرے میں جائیں گے اور عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے، مدینہ منورہ بھی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری بھی دیں گے۔ تو اس میں کچھ ہونے ہیں جی ایگریمنٹس ہونے ہیں، اور اس کے بعد سعودی عرب کا ایک اہم ترین جو ڈیلیگیشن ہے وہ پاکستان آئے گا، اور اس میں خاص طور پہ کیا کہنا چاہیے کلائمیٹ چینج میں تو پاکستان سپورٹ کر ہی رہا ہے سعودی عرب کو، اور اس پہ سعودی عرب نے پاکستان کی طرف بہت زیادہ تعاون کا بھی ہاتھ بڑھایا ہے اور شکریہ بھی ادا کیا ہے، سب کچھ کیا ہے گرین انیشیٹو پروگرام میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جبکہ دوسری جو امپورٹنٹ ہے توانائی کے شعبے میں خاص طور پہ کچھ معاہدے ہوئے تھے، اور MBS اناؤنس کر کے گئے تھے، پاکستان میں بھاری بھرکم کو انویسٹمنٹ ہونی تھی، اس کی طرف اب بڑھا جائے گا، کیونکہ وہ معاہدوں کو اب میچور کیا جائے گا۔ اس دوران جو اختلافی امور تھے وہ طے پائے جا چکے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان اپنی بات یہاں تک منوانے میں کامیاب ہو گئے، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ بھی اور ہماری سیاسی قیادت بھی، کہ سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو ہرگز آپ ایران، ملائیشیا، ترکی اس طرح کے ساتھ نتھی نہ کریں۔ پاکستان کے اگر ایران کے ساتھ تعلقات ہیں تو سعودی عرب کے بھی انڈیا کے ساتھ تعلقات ہیں، اور ایسے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں جن کی پاکستان کے ساتھ نہ پاکستان نے تسلیم کیا ہوا ہے، اور پاکستان سخت ترین پاکستان ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ تو اس لیے خارجہ پالیسی میں تو یہ احساس آئی تھنک سعودی عرب کو اور سعودی لیڈرشپ کو بھی ہو چکا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان بہت دیر تک علیحدہ نہیں رہ سکتے، کٹی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو ترکی کے دورے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس میں خاص طور پہ افغانستان کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ یہ 23 اپریل کو یعنی سے کہ کل سے وزیر اعظم شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ کل سے وزٹ کریں گے ترکی کا، اور اس میں خاص طور پہ جو سہ فریقی اجلاس ہے ترکی اور افغانستان کے وزراء خارجہ کے ساتھ شاہ محمود قریشی
افغانستان میں امن عمل سے متعلق اپنی تازہ پیش رفت اور دیگر جو افغانستان کے بارے میں اس وقت ڈائلاگ چل رہا ہے اس پہ بات چیت ہوگی، تو یہ ایک اچھا وزٹ ثابت ہوگا۔ یہ ایک اہم ترین آپ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ UAE، ایران اور ترکی کا وزٹ کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان سعودی عرب کا دورے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی وہ کامیابی جس کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ملٹی ڈائمینشنل ہونی چاہیے، اور تمام کے تمام انڈے ایک ہی باسکٹ میں نہیں ہونے چاہیے۔ افغان سفیر نے بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بات کی ہے، اور اس میں بظاہر تو بڑے اچھی باتیں کی جاتی ہیں، اور لیکن گراؤنڈ پہ جب آتی ہے باری تو وہاں پہ پھر اشرف غنی حکومت ہو یا عبداللہ ہوں، وہ ذرا تھوڑا سا ڈنڈی مار دیتے ہیں۔